ابھی ہم متی کی انجیل باب 2 پر غور کریں گے. ہمارا مضمون یہ ہوگا متی باب 2 پہلی آیت سے لے کر آیت 23 تک، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو. عموماً متی باب 2 استعمال ہوتا ہے بڑے دن کے موقع پر، اور یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ وہاں یسوع مسیح پیدا ہوا ہے، اور پیدائش کے بعد جو کیا کیا ہوتا ہے، اور بچپن میں، اور اس کا شفٹ ہونا ناصرت تک. لیکن آج جب ہم باب 2 پر غور کریں گے تو ہم دیکھ لیں گے کہ خاص کر مختلف جگہیں ہیں جو نظر آتی ہیں: بیت لحم، مصر، راما، ناصرت. اور خدا یوسف کے وسیلے سے پاک خاندان کی رہنمائی کرتا ہے. یوسف، ماریا، یسوع مسیح جو اس وقت بچہ ہیں، وہ خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے خوابوں کے وسیلے سے، فرشتے کی بات کے وسیلے سے، اور ہر ایک قدم جو اہم قدم ہے خدا کی ہدایت سے ہوتا ہے. اور ایک مقصد اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خدا کا کلام پورا ہو، خدا کی پیش گوئیاں، نبوتیں پوری ہوں. ہم متی باب 2 پہلی اور دوسری آیت دیکھیں. وہاں خدا کے کلام میں مرقوم ہے: جب یسوع ہیرودس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. یہ تو بہت بڑی خبر تھی. بہت اہم سوال بھی. یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور یہ بہت عجیب بات ہے، اور یہ متی کی کہانی میں ہے. مطلب لوکا کی انجیل بھی ہے، متی کی انجیل بھی ہے، جو یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں، اس کے بچپن کے بارے میں کچھ پیش کرتے ہیں. لیکن نقطہ نگاہ کچھ مختلف ہیں. اور یہ جو متی کا طریقہ ہے، یہ باتیں جو متی پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لگتا ہے ادھر یہ دنیا کچھ الٹ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کس کا بادشاہ ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ. اور وہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن ان کو تو بالکل پتہ نہیں ہے. اور یہ جو مجوسی اسرائیلی بھی نہیں ہے، اور وہ کسی اور علاقے سے آ گئی ہیں، اور وہ اس کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے اگر کوئی خدا ہو تو سجدہ کرنا ہے پرستش، تسلیم کرنا کہ وہ خدا ہے. اگر کوئی انسان ہو تو یہ لفظ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے اگر بادشاہ ہو تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ وہ میرا مالک بھی ہے، وہ میرا بادشاہ بھی ہے. جس طرح بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو اسرائیلی نہیں ہے اور یہودی نہیں ہے،
ان کی خواہش ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، اسے پائیں اور اسے تسلیم کرے. اگرچہ میں یہودی نہیں ہوں اور اسرائیلی نہیں ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا خداوند ہو، یہ میرا مالک ہو، یہ میرا بادشاہ ہو. یہ بہت عجیب بات ہے. اور یہ سے متی کی انجیل میں شروع سے آخر تک ہے کہ یہ جو اسرائیلی لوگ ہیں اور یہودی لوگ ہیں، ان کے درمیان یسوع ہے، آ گیا ہے، وہ بیت لحم میں پیدا ہوا ہے، لیکن کوئی وہاں جاتا نہیں ہے ان میں سے. اور جو جانا چاہتا ہے یا بھیجنا چاہتا ہے وہ بچے کو قتل کرانا چاہتا ہے. اور یہ جو سجدہ کرنے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ہے غیر اسرائیلی. اور وہ شروع سے آخر تک متی کی انجیل میں یہ جو آخری حصہ ہے، آخری آیات میں درج ہے کہ یہ جو بڑا رسول ہے وہ کس کو شاگرد بنائے؟ غیر اسرائیلی لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ یہ جو یہودی لوگ ہیں انہوں نے پیسے دے کر، یہ جو ان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ غیر اسرائیلی فوجی لوگوں کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے اور کہیں یہ جو کوئی چوری ہوئی ہے، لاش بدن کی کوئی چوری ہوئی ہے، اس کے شاگرد آ گئے ہیں اور وہ چوری لے کر وہ چلے گئے ہیں. تو چوری کر کے چلے گئے ہیں. تو ادھر یہ متی کا طریقہ ہے کہ یہ جن کے پاس علم ہے وہ غیر اسرائیلی ہے. اور یہ علم ان کے پاس کیسے آ گیا ہے؟ ستاروں کے وسیلے سے. ایک ستارہ نظر آیا ہے تو، اور یہ عجیب بات ہے، ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے ان کو کیسے پتہ تھا اور کیا کیا انہوں نے دیکھا اور کیسے ان کو پتہ تھا. یہ ستارہ یہ خاص کر یہودیوں کا ہے، کیونکہ ہم تو جو مسیحی ہیں ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہم ستاروں سے دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہوگا. یہ تو صرف خدا کی بات ہے، اس کا فیصلہ ہے، اور ہم ستاروں کو مانتے نہیں ہیں. لیکن ابھی خدا نے ایسا کیا کہ یہ جو مجوسی ہیں ایسے لوگ دانیل کی کتاب میں بھی نظر آتے ہیں جو وہاں نبوکدنیزر کے لوگ ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو بتائیں کہ یہ خواب، میرا خواب کیا ہے، لیکن وہ یہ کہا تو نہ سکے. اور ادھر مجوسی ہیں اور مجوسی آ گئی ہیں اور ان کو پتہ ہے. اور یہ لوگ جن کے پاس کتاب مقدس ہیں، یروشلم کے لوگ، اور یہ جو فقی ہیں اور فریسی ہیں اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو روحانی لیڈر ہیں، رہنما ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ پیدا ہوا ہے. صرف یہ پتہ ہے کہ لکھا کیا ہے. یہ کچھ عجیب بات ہے. تو ابھی ہم تیسری اور چوتھی آیت پڑھیں. متی باب 2. یہ سن کر ہیرودس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار، کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غالبانی کرے گا. یروشلم شہر گھبرا گیا ہے، ہیرودس بادشاہ گھبرا گیا ہے. تو مطلب ہے یہ بہت دلچسپ ہے. غیر اسرائیلی لوگ ان کو پتہ ہے، اور یہ لوگ جو یہودی لوگ ہیں اور خاص کر یروشلم کے لوگ ہیں وہ حیران ہیں، گھبرا گئی ہیں. کیونکہ مسئلہ تو یہ ہے، اگر کوئی نیا بادشاہ ہو تو پرانے بادشاہ کا کیا حال ہے. اور ہم یہ ابھی دیکھ لیں گے کہ ہیرودس چلاکی سے کوشش کرے گا کہ وہ اس کو ختم کرے. اور یہ بہت عجیب بات ہے کیونکہ وہ پوچھتا ہے.
اصل میں خدا سے پوچھتا ہے کہ خدا کا مسیح کہاں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے رہنماؤں کو جمع کرتا ہے اور یہ جو بائبل مقدس سے بخوبی واقف ہے, پرانے نامے سے بخوبی واقف ہے, ان سے پوچھ لیتا ہے یہ کہاں ہونی چاہیے پیدائش اس کی, اور جواب بھی ملتا ہے. اور اس کے باوجود مطلب اصل میں پاک متن سامنے رکھتے ہوئے, بائبل مقدس سے مدد لیتے ہوئے وہ خدا کے فرزند کو ختم کرنا چاہتا ہے, جو ابن داؤد ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ جو خدا کی طرف سے مقرر مسیح ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. بتاتا تو براہ راست بتاتا نہیں ہے, چلاکی سے جھوٹ سے کام کرتا ہے. اور یہ بہت عجیب ہے کہ یہ لوگ جن کے پاس بائبل مقدس ہیں وہ سجدہ کرنے کے لیے جاتے نہیں ہیں, بلکہ وہ بائبل مقدس ادھر استعمال, یہ کتاب مقدس استعمال ہوتی ہے, خدا کا کلام استعمال ہوتا ہے مسیح کو ختم کرانے کے لیے. اور یہ جن کے پاس کلام نہیں ہے وہ صرف ستارے دیکھ کر آ گئی ہیں. اور ابھی یہ دوسری بات بھی ہے, ان کی رہنمائی ہوگی کلام سے. ان کے پاس کلام پہلے تو نہ تھا, ابھی کلام سے وہ حقیقی منزل تک پہنچنے والے ہوں گے. واہ جی واہ, یہ خدا کا کام ہے. کیوں ان کو پتہ ہے؟ یہ میکا نبی میں لکھا ہے, میکا میں باب 5 آیت دوسری آیت سے پڑھوں گا. آیت 5 کے پہلے حصے تک. لیکن اے بیت لحم افراطہ, اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے, تو ہی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا, اور اس کا مصدر زمانے سابق قدیم الایام سے ہے. اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زوچہ درد ذہ سے فارغ نہ ہو, تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے, اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے کلابانی کرے گا, اور وہ قائم رہیں گے کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا, اور وہی ہماری سلامتی ہوگا. میں نے سوچا تو یہ لازمی ہے کہ میں یہ متن پڑھوں. یہ بہت قدیم زمانے کی بات ہے, مطلب ہے بہت پرانی پیش گوئیاں ہیں, صرف مکہ میں نہیں بلکہ پہلے سے بھی ہیں. اور یہی بات ہے جو ہم نے دیکھی, ابراہم کا تخم ہے, اسحاق یعقوب کا تخم ہے, داؤد کا تخم ہے. مطلب یہ جو نسل ہیں وہ یسوع مسیح تک وہ بہت قدیم زمانے میں سے. اصل میں خدا نے تو ہوا سے بات کی, اور یہ جو سام سے بات ہے کہ یہ جو عورت کی اولاد وہ سام کو ختم کرے گی. یہ بہت پرانی پیش گوئیاں ہیں, اور یہ دلچسپ ہے کہ جس طرح یسایہ 7:14 میں لکھا ہے کہ ایک کنواری حملہ ہوگی, اور وہاں ایک عورت کا خاص ذکر ہے, ادھر بھی ایک عورت ہے, اور یہ خاص وقت جو آنے والا وقت ہے وہ یہ وقت ہے کہ ایک خاص چنی ہوئی عورت ایک بچے کو پیدا کرے گی.
اس کی پیدائش ہوگی، اور اس وقت تک مسئلہ جاری ہے اور اس وقت تک مصیبت ہے، لیکن یہ بچہ وہ سلامتی کا باعث ہے، وہ نجات کا باعث ہے، اور وہ صحیح چرواہا ہے، وہ اچھا چرواہا ہے جو خدا کی قدرت سے اپنا کام کرے گا. ہاللیلویا. ابھی ہم متی پھر باب 2 دیکھ لیں گے. لازمی تھا کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہو، اس کی پیدائش وہاں ہونی چاہیے. اور ابھی ان کو خبر ملی ہے، وہ جائیں گے. آیت 7 سے 12 تک لکھا ہے، اس پر ہیرودس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں. وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا. اور ہیرودس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسرے راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے. یہ ہیرودس بادشاہ کی ایک قسم کی بے وقوفی تھی کہ وہ تو کتاب مقدس سے مدد لے لیتا ہے اور سمجھتے ہیں میں چلاکی سے اس بچی کو ختم کر سکوں گا. وہ کاشف باب 12 میں لکھا ہے کہ یہ جو اژدہا وہ کوشش کرے گا کہ وہ بچے کو کھائیں. وہ کاشف 12 پہلی آیت سے وہاں خدا کی قوم نظر آتی ہے عورت کی صورت میں، اور یہ اژدہا اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ بچہ جو پوری دنیا کا شہنشاہ ہوگا. لیکن یہ بھی فیل ہو گیا. شیطان کوشش کرے یا ہیرودس بادشاہ انسانی بادشاہ کوشش کرے، خدا کا کلام پورا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان یا کوئی شیطان خدا کا کام بیکار کرے اور ختم کرے. ہاللیلویہ. تو یہ بہت اچھی بات ہے. مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ بیت لحم میں، اور وہاں اس کی پیدائش ہوئی بھی. اور یہ مجوسی وہ پھر چلی گئے، لیکن ان کو یہ خوشی ملی ہے کہ بچہ ملا ہے اور بچی کی خوشی ملی ہے، اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ وہ یہ میرا خداوند ہے. ہاللیلویہ. ابھی اس متن میں ترقی ہے. باب 2 آیت 13 سے 15 تک. مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. یہ دوسرا نقطہ ہے. پہلے بیت لحم، ابھی مصر. اور قدم بقدم ایک پورا ہونا ہے. ابھی ہم دیکھ لیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پورا ہو گیا ہے. وہاں متی باب 2 آیت 13 سے آیت 15 تک. جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کی فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر
مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہی رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ جب ہم ہوسیہ نبی میں سے دیکھیں، وہاں یہ آیت درج ہے اور خدا وہاں بولتا ہے، اور اس کا مقابلہ کریں، ایک بہت دلچسپ بات نظر آتی ہے۔ ہوسیہ باب 11 پہلی اور دوسری آیت۔ ہوسیہ 11 پہلی اور دوسری آیت۔ جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے۔ انہوں نے بعلیم کے لیے قربانیاں گزرانی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور جلایا۔ مطلب ہوسیہ باب 11 پہلی آیت اور دوسری آیت میں اسرائیلی قوم کا ذکر ہے، کیونکہ خدا نے موسیٰ کو کہا اسرائیل میرا پہلوٹا ہے، میرے پہلوٹے کو جانے دو یا جانے دے، فرعون سے بعد ہے۔ تو پوری قوم خدا کا بیٹا ہے، بلکہ پہلوٹا ہے۔ ابھی یہی بات جو ہوسیہ نبی باب 11 پہلی آیت میں درج ہے، وہ ابھی متی کی انجیل باب 2 میں استعمال ہوئی ہے یسوع ناصری کے لیے۔ اور سوال یہ ہے کیوں؟ متی جو رسول ہیں وہ پرانے نامے سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم یہ قدم بقدم دیکھ سکتے ہیں باب 1 سے لے کر 28 تک۔ کیوں وہ یہ ایسے پیش کرتے ہیں کہ اسرائیل خدا کا بیٹا ہے، لیکن ادھر متی وہ ایک آیت استعمال کرتے ہیں جو اسرائیل کے بارے میں آیت ہے ہوسیہ نبی میں سے، اور اس کو لگاتا ہے یسوع ناصری پر۔ اور میرے خیال میں یہ اس لیے کیونکہ یسوع ناصری وہ اسرائیلی قوم کی نمائندگی کرتا ہے، اور وہ جو اسرائیلی قوم کی تاریخ ہے، نجات کی تاریخ ہے، وہ اس کو دہراتا ہے۔ جب اسرائیلی قوم بچپن میں تھی تو ایک وقت مصر میں گزر گیا، تو کون اسرائیل کو لے کر یا اسرائیل کو بلا کر مصر لے گیا؟ کس کے وسیلے سے خدا نے رہنمائی کی کہ اسرائیلی قوم مصر جائے؟ تو جواب یہ ہے، پیدائش میں باب 37 سے لے کر 50 تک پتہ چلتا ہے کہ یہ یوسف کا کام تھا، خدا کا کام یوسف کے وسیلے سے۔ یہ دلچسپ ہے نا؟ یہ جو خدا کا بیٹا اسرائیل وہ مصر گیا، کیوں؟ یوسف کی خاطر۔ ابھی سوال یہ ہے، اگر اسرائیلی قوم خدا کا پہلوٹا تھا
اور خدا نے ایسا انتظام کیا اسرائیلی قوم کی رہنمائی کی کہ وہ یوسف کے وسیلے سے مصر جائیں بچپن میں. کیسے خدا نے اپنے بیٹے کی رہنمائی کی جو مسیح ہے, جو ابن ابراہم اور ابن داؤد ہیں, بھی ایک یوسف کے وسیلے سے. یہ اتفاق سے نہیں ہوا, یہ خدا کا انتظام ہے کہ ادھر اسرائیل خدا کا بیٹا نظر آتا ہے اور ادھر خدا کا بیٹا یسوع ناصری نظر آتا ہے, اور وہ جو ایک ہے وہ پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہیں, اور وہ پوری قوم کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دے گا, اور وہ پوری دنیا کو بچائے گا, اور 12 رسولوں کے وسیلے سے اسرائیل کا انصاف ہوگا. یہ 2 یوسف ہیں اور 2 اسرائیل ہیں. متی باب 19 میں لکھا ہے, ایک بہت دلچسپ حوالہ ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح بھی اسرائیل ہے. اصل میں یہ یسائی نبی باب 49 میں بھی لکھا ہے کہ ایک شخص جو خدا کا خادم وہاں ہے وہ اسرائیل کہلائے گا, اور وہ اسرائیل کو برپا کرے گا. مطلب قوم سے مختلف ہے لیکن اس کا نام بھی اسرائیل ہے. متی کی انجیل باب 19 آیت 27 اور 28. اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا, دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں, پس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. مطلب ہے یہ جو 12 رسول ہیں وہ اس لیے 12 ہیں کیونکہ ان کے وسیلے سے اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف ہوگا, اور یہ جو رہنما ہے ان کا یسوع مسیح ہے, اور ان کا بادشاہ یسوع مسیح ہے. اور یہاں تک وہ اہم ہے, ابدیت تک وہ اہم ہے, کیونکہ آسمانی شہر میں جو بنیادیں ہیں وہاں ان کے نام بھی درج ہیں جو یسوع مسیح کے 12 رسول ہیں. یہ بہت دلچسپ ہے. تو مطلب ہے اسرائیل ادھر ہے, یسوع ادھر ہے, اور باب 1 کے آخر میں ہم نے دیکھا اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. مطلب ہے جو اسرائیل کا حصہ ہو سکتا ہے وہ صرف وہ ہیں جس کے گناہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ختم کیے گئے, معاف ہوئے ہیں. اس کی جگہ خدا کی قوم میں ہے. پوری اسرائیل کی نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ اسرائیل برپا کرے گا, اور اس لیے خدا نے ایسا انتظام کیا. یہ بہت عجیب اور بہت خاص بات ہے کہ اسرائیلی قوم بچپن میں مصر گئی ہے, اور ابھی خدا کا بیٹا جو مسیح ہے یسوع مسیح وہ بھی وہاں گیا ہے. دونوں یوسف کے وسیلے سے. ابھی متی باب 2 آیت 16 سے
خدا کے کلام میں درج ہیں. جب ہیرودس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کہ ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی. اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راخیل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہیں. یہ بہت برا واقعہ ہے اور یہ کوشش تھی کہ مسیح ختم کیا جائے، اور ایسے اس کی زندگی کے دوران بار بار دشمن کی کوشش رہی کہ خدا کا بیٹا ختم کیا جائے، رد کیا جائے، لیکن خدا نے یہ ہونے دیا نہیں ہے. یہ جو ادھر دکھ مل گیا ہے ان خاندانوں کو جن کے بچے قتل ہوئے، یہ تو بہت بڑا دکھ ہے. لیکن یہ بھی دلچسپ ہے، یہ آیت جو پیش کی جاتی ہے یرمیہ نبی میں سے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. یرمیہ 31 15 16، صرف 15 نہیں بلکہ 16 بھی پڑھوں گا. سنو، اس میں تسلی ہے. یرمیہ 31 آیت 15 اور 16. خداوند یوں فرماتا ہے کہ راما میں ایک آواز سنائی دی، نوحہ اور زار زار رونا. راخیل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہیں. خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک اور اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے باز رکھ، کیونکہ تیری محنت کے لیے اجر ہے. خداوند فرماتا ہے، اور وہ دشمن کے ملک سے واپس آئیں گے. یرمیہ نبی کی کتاب میں بہت حوالے جات کا تعلق وہ عدالت سے ہے اور مشکل سے اور مصیبت سے ہے اور سزا سے ہے. لیکن یہ جو باب 30 31 32 33 یہ حوالے جات، یہ ابواب، وہاں زیادہ زور نجات پر ہے، رحم پر ہے، بحالی پر ہے، نئے عہد نامے پر ہے، وہاں نیا نام نظر آتا ہے، مسیح پر ہے. مطلب ہے یرمیہ نبی کے اندر یہ حوالہ ہے 30 31 32 33 اور یہ آیات وہ 31 سے ہیں. وہاں زیادہ زور نجات پر ہے. اس لیے میں نے ابھی بھی 16ویں آیت پڑھی. جب آپ یرمیہ پڑھیں گے تو لگتا ہے یہ جو راخل کی بات ہے اور یہ جو وہاں رونا ہے اور ماتم کرنا ہے، وہ اس کا نتیجہ ہے کہ خدا نے اسور کے وسیلے سے شمالی اسرائیل کو ختم کیا اور بابل کے وسیلے سے جنوبی یہودا کو ختم کیا، اور ابھی ختم کرنے والا ہے یرمیہ کے وقت. یروشلم برباد ہوگا، یہ یرمیہ کی نبوت ہے. لیکن 70 برس کے بعد بابل کے 70 برس ہوں گے تو
پھر خدا نئی طریقے سے اپنی قوم کے ساتھ کام کرے گا اور پھر مسیح آئے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے خدا ادھر بولتا ہے وہ دشمن کے ملک سے واپس آئیں گے. وہ ماں کو راخیل کو تسلی دیتا ہے کہ راخیل کے بچے ختم نہیں ہیں، اور یہ تو خاص کر یوسف ہیں اور بنیامین ہیں، اور یوسف کے بچے ہیں افرایم اور مناسہ، جو شمالی اسرائیل کی بہت اہم قبیلے تھے. مطلب ہے اگر ہم یہ متی 2 پر لگائیں گے اس میں تسلی ہے. تو یہ جو دشمن کا ملک وہ کون سا ہے جہاں سے یہ بچے واپس آ سکیں گے. اور یہ اس میں جو یرمیہ 31 سے لے کر اس میں ایک تسلی ہے. مطلب ہے باب 31 میں آیت 15 میں بڑا ماتم ہے، 16ویں آیت میں تسلی ہے جو خدا خود دیتا ہے، اور آیت 31 سے ایک نجات کی بنیاد نظر آتی ہے جو زبردست بنیاد ہے. آؤ ہم سن لیں. تو 31 سے لے کر لکھا ہے یرمیہ میں، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے. بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا. آپ کو یاد ہے متی 1 آخر میں لکھا ہے اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کی گناہوں سے نجات دے گا، اس لیے وہ صلیب پر مارا. اور یہ جو شعربانی میں وہ یہ کہتا ہے یہ عہد کا خون ہے، اور یہ جو نیا عہد ہے اس کا خون ہے. مطلب ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے نیا عہد قائم ہے، اور اس لیے جو ابدی بنیاد اس تسلی کے لیے کہ راخل کو تسلی مل سکتی ہے کہ بچوں کے لحاظ سے، اور ان بچوں کے لحاظ سے ماں باپ کو تسلی مل سکتی ہے جن کے بچے قتل ہوئے ہیں. یسوع مسیح تو مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کے پاس عالم ارواح اور موت کی کنجیاں ہیں، اور وہ وہاں سے بھی آزاد کر سکتا ہے، اور جو قتل کیے ہوئے بچوں کو زندہ کر سکتا ہے اگر اس کی مرضی ہو. ہاللویا. لیکن اس میں یہ تجربہ بھی شامل ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو مشکل راستے سے رہنمائی دے سکتا ہے، ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، مشکل راستے، دکھ کے راستے سے. اور ہمیں تسلیم کرنا ہے اور یسوع مسیح کی پیروی کرنا ہے. وہ آگے گیا، بچے کا دکھ بھی ہوا ہے، یوسف مریم کا دکھ بھی ہوا ہے، تو وہ خود صلیبی راستے سے چلا گیا ہے اور ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے. یہ اس میں بھی ایک سبق ہے.
ابھی ہم متی باب 2 آیت 19 اور 20 پڑھیں. انجیل میں لکھا ہے جب ہیرودس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے. ابھی ایک اور بات ادھر نظر تھی. یہ جو جملے اور یہ الفاظ جو یوسف کو بتائی گئی ہیں وہ ایک حصے سے ایک حوالے سے ملتے جلتے ہیں. یہ باتیں ملتی جلتی ہیں جو موسیٰ سے بتایا گیا ہے. یہ خروج باب 4 آیت 19 وہاں خروج باب 4 آیت 19 وہاں لکھا ہے اور خداوند نے میدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئی. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ جو متی باب 2 میں اس کا مضمون یہ کچھ ہے کہ دنیا کچھ الٹ ہو گئی ہے. پرانے نامے میں ایسا تھا موسیٰ کے لیے خطرہ تو مصر میں، اور جب فرعون مر گیا تو موسیٰ وہاں جا سکا اور اسرائیل کو وہاں سے لے جا سکتا تھا کہ وہ ملک موعودہ کی طرف جائیں. لیکن ادھر یہ جو مصر کا علاقہ ہے وہاں بچہ محفوظ ہے اور یہودا کا علاقہ وہاں خطرہ ہے. مطلب دنیا کی الٹ ہو گئی ہے. اور یہ جو مجوسی اور غیر اسرائیلی ہے وہ آتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے، اور مصر کے غیر اسرائیلی لوگ وہاں وہ بچہ محفوظ ہیں. اور موسیٰ کا حال تو یہ تھا جب وہ بچہ تھا حکم تھا کہ سب بچوں کو جو لڑکے ہیں وہ قتل ہو، اور خدا نے اس کو بچایا. اور جب وہ 40 سال کا تھا ایک واقعہ ہوا کہ اس کو بھاگنا تھا. مطلب مصر کے لیے تو بچپن ہی سے خطرہ، اور جب وہ بالغ تھا خطرہ، اور ابھی وہ جا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کی دشمن مر گئی ہیں. لیکن یوسف کو بتایا جاتا ہے یہ ہیرودس بادشاہ کے لحاظ سے جو اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ سمجھتا تھا اور روم کی طرف سے مقرر تھا، خدا کی طرف سے بھی رومیو 13، لیکن وہ صحیح بادشاہ جو داؤد کا بیٹا ہے وہ نہیں تھا. مطلب ہے ادھر یسوع مسیح موسیٰ کی مانند نظر آتا ہے. جس طرح فرعون چاہتا تھا کہ وہ موسیٰ کو قتل کرائیں، اسی طرح ہیرودس چاہتا تھا کہ وہ یسوع کو قتل کرائیں. یہ ابھی وہ چلا گیا ہے، اور ابھی یسوع مسیح مصر کی محفوظ جگہ سے واپس جا سکتے ہیں اب اپنے ملک کی طرف، اور بولنے والا خدا ہے جو آگاہ کرتا ہے. یہ زبردست ہے. خدا اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ محفوظ ہیں. استثنا میں لکھا ہے باب 18 آیت 15، یہ ایک پیش گوئی ہے. استثنا باب 18 آیت 15، وہاں ایک وعدہ ہے. موسیٰ بولتا ہے اور کہتا ہے خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا
کرے گا، تم اس کی سننا۔ انبیاء تو مختلف برپا ہوئے، ہارون بھی، مریم بھی، اور بعد میں اور بھی، لیکن ایسا نبی استثناء کے آخر میں لکھا ہے، ایسا نبی جس طرح موسیٰ نبی تھا، وہ ایسا پھر برپا ہوا نہیں۔ لیکن نئی نامے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ یسوع ہے۔ اعمال کی کتاب باب 3 آیت 22-23، اعمال 3 22-23۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا۔ اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ مطلب ادھر پطرس اور یوحنا وہ بولتے ہیں اور پیغام پیش کرتے ہیں ہیکل میں، اور وہ کہتے ہیں لازمی ہے کہ یہ لوگ توبہ کریں کہ انہوں نے یسوع مسیح کو قتل کرایا، کیونکہ یہ فرمانبرداری چاہیے۔ موسیٰ کی مانند نبی یسوع ہے اور اس کی بات ماننی ہے۔ یہ متی میں ایک اہم خیال ہے، اس لیے پہاڑی واز ہے۔ مطلب ہے موسیٰ تو پہاڑ پر چڑھ گیا ہے، وہاں خدا نے 10 احکام دیے، اور یسوع مسیح کے 5 پیغامات ہیں متی کی انجیل میں، اور 5 6 7 وہ پہاڑ پر چڑھ گیا ہے، اور وہ وہاں بھی موسیٰ اور نبیوں کی بات پیش کرتا ہے اور خود اس کا بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شریعت، موسیٰ کی شریعت اور انبیاء کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ مطلب وہ بالکل بڑے بڑے اختیار سے بولتا ہے کہ آخر میں پہاڑی واز کے آخر میں لوگ حیران ہیں۔ اور یہ جو باب 24-25 میں کوئی زیتون پر پیغام ہے، کچھ شاگردوں کے ساتھ ساتھ وہاں پھر پہاڑ پر ہیں، مطلب ہے وہ نئی شریعت پیش کرنے والا ہے، تعلیم پیش کرنے والا ہے، اور وہ موسیٰ کی مانند ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نبی تھا اور یسوع مسیح بھی نبی تھا، اور موسیٰ کی وسیلے سے معجزات ہوئے، اسی طرح یسوع کی وسیلے سے بھی معجزات ہوئے۔ لیکن جب یسوع مسیح پہاڑ پر گیا، پطرس، یوحنا اور یعقوب کو لے کر، اور موسیٰ اور ایلیا وہاں نظر آئیں، تو پتہ چل گیا کہ یسوع مسیح موسیٰ سے اور ایلیا نبی سے بھی بڑا ہے، اور نبی سے بڑا ہے۔ ابھی متی باب 2:21-23 تک، باب 2:21-23 تک۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا، مگر جب سنا کہ آرخلاؤس اپنے باپ ہیرودس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے، تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ بیت لحم، مصر، راما، ناصرت، اور پورا ہونا۔ یہ اگر ہم پوچھیں یہ کہاں پرانے نامے میں لکھا ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا، تو اور یہ ادھر خاص بھی ہے، وہ کہتا ہے یہ نہیں کہ ایک نبی کے وسیلے سے، بلکہ وہ کہتا ہے جو نبیوں کی معرفت کہا گیا۔ مطلب ہے
ماتی کا خیال ہے یہ صرف ایک نبی کی بات نہیں ہے بلکہ مختلف حوالہ جات ہیں جہاں ایسا خیال نظر آتا ہے. تو کچھ اندازہ لگانا ہے کیونکہ براہ راست صاف نہیں ہے لیکن کچھ ہم کہہ سکتے ہیں. یسایا نبی باب 11 پہلی آیت میں عبرانی میں ایک لفظ ہے جو ناصری سے ملتا جلتا ہے. یسایا 11 پہلی آیت میں لکھا ہے اور یسی کے تانے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بآور شاخ پیدا ہوگی. اور یہ مسیح کی بات ہے. مطلب ہے یہ بالکل وہاں لکھا ہے نیچر عبرانی میں، اور جو نیچر ہے اور ناصری ہے اردو میں، یہ دونوں الفاظ بہت ملتے جلتے ہیں اور یہ غالباً اس کا تعلق وہاں سے ہیں. اور بہت سے اور حوالے جات ہیں جہاں نیچر نہیں ہے لیکن اور عبرانی الفاظ ہیں جو بھی ایک پودے کو پیش کرتے ہیں. اور میں یرمیہ اس کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پہلے بھی یرمیہ نبی نظر آیا، اور یہ باب 33 وہاں یہ شاخ کی بات ہے. یرمیہ 33 اور یہی ہے جو 30 31 32 33 یہ خاص حوالہ باب 33 آیت 15 اور 16 وہاں خدا کے کلام میں مرکوم ہے، ایک وعدہ ہے. تو بھی اے خداوند خدا تینتیس 15 16 انہی ایام میں اور اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا اور وہ ملک میں عدالت اور صداقت سے عمل کرے گا. ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا اور یروشلم سلامتی سے سکونت کرے گا، اور خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا. وہاں شاخ کا ذکر ہے جو داؤد کے لیے پیدا ہوگی، خدا قائم کرے گا. اور بالخیال یہی ہے، یہ مختلف پودوں کی تمثیلیں ہیں، اور خدا ایسے کرے گا کہ یہ جو مسیح ہے وہ ناصری کہلائے گا اور اس کا تعلق نیچر سے ہے، اور وہ ایک پودے کی مانند برپا ہوگا اور بہت پھلدار ہوگا اور نجات دے گا. ہم نے متی باب 2 پر غور کیا اور ہم نے دیکھا کہ ادھر مختلف جگہیں نظر آتی ہیں: بیت لحم، مصر، راما، ناصرت. اور خدا نے یسوع مسیح کی رہنمائی کی یوسف کے وسیلے سے، مریم کے ساتھ، اور قدم بقدم یسوع محفوظ رہا، مقدس خاندان محفوظ رہا خدا کے فضل سے. دشمن نے کوشش کی بچے کو ختم کرنے کی لیکن ناکام ہوا، کامیاب نہ ہوا. تو ایسے ہم پہچان سکتے ہیں خدا اپنا کلام پورا کرتا ہے اور نجات کا انتظام تیار کرتا ہے. ابھی یہ بچہ ناصرت میں بالغ ہو جائے گا اور اپنی خدمت جو ظاہری خدمت کسی وقت شروع کرے گا. خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خداوند کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے. اور یہ بڑا معجزہ ہوا ہے کہ خدا انسان بن گیا ہے، کلام مجسم ہو گیا ہے. یہ بڑے دن کی بات ہے، اور خدا نے ہمیں یسوع مسیح کو بخشا، اور ابھی جب بالغ ہو گیا ہو تو وہ زور سے اپنا کام کرے گا اور انجیل سنائے گا اور دنیا کو تبدیل کرے گا، دنیا کا نجات دہندہ ظاہر ہوگا. ہم بڑے خوش ہیں. یہ بہت بڑی عید ہے اور ایک بہت بڑی عید کا حوالہ ہے اور متن ہے جو ادھر نظر آتا ہے. ہم مسیح کو جانیں
اسے قبول کریں، اسے سجدہ کریں، اور یہ جو اپنا خزانہ ہے اسے دے دیں، اپنے آپ کو، اپنا دل اسے دے دیں، اس کو مالک سمجھیں گے، مالک قبول کریں گے، خداوند قبول کریں گے، اور مجوسیوں کے ساتھ ساتھ نہایت خوش ہوں گے۔ آمین۔